23 برس لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان امر الجاہلیت تحت قدمی ہاتین، آج جاہلیت کے سارے کام میرے قدموں کے نیچے۔ جہالت ہوتی ہے ناواقفیت یا لا علمی، علم آنے سے جہالت ختم ہو جاتی ہے، جاہلیت نہیں ختم ہوتی۔ جاہلیت ہوتی اسی بنیاد پر ہے، نا علمی کی بنیاد پر۔ جو عورت خاوند کے سامنے بغاوت کرتی ہوئی کھڑی ہو جائے، اللہ اکبر، اس کی تشریح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی خطبہ حجۃ الوداع کے اندر۔ اللہ اکبر۔ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس میں مہر ثبت ہو جاتی ہے، اور وہ چیز ہے خطبہ حجۃ الوداع، اور وہ ایسی چیز ہے کہ ایسی کوئی ایک پورے کا پورا ایک پیٹرن ہے لائف کا، جو سب کچھ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بتا دیا، اور اس کے بعد لوگوں سے وعدہ بھی لے لیا کہ سب پہنچ گیا، اللہ گواہ رہنا، سب کچھ پہنچ گیا۔ یہ سارا کچھ ہونے کے بعد بھی آج کے دور میں ہمارا وہ امپیکٹ کیوں نہیں آتا؟ حج کا خطبہ ہمیشہ ہوتا ہے اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، سارا کچھ، سب لوگ بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں، لاکھوں لوگ وہاں پہنچ جاتے ہیں، لیکن ریفائن نہیں ہو رہا، مسلمان ریفائن نہیں ہو رہا۔ یہ سارا پروسیس تو پورا کر رہا ہے، پریکٹس تو پوری ہو رہی ہے، خطبہ بھی سن لیتا ہے، اس وقت کے خطبہ حجۃ الوداع میں کون سی ایسی بات؟ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں سارا دین بتا دیا۔ اس کا جو سب سے بڑا جو ڈومینیٹنگ اس کا اسپیکٹ ہے وہ معاشرت ہے۔ معاشرت ہے، جی۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معاشرت اس میں بتائی کہ جتنی چیزیں بتائیں آپ نے معاشرتی والے سے۔ اچھا، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع جو ہے وہ ایک بہترین معاشرت کی تشکیل کا اور اس کی تشکیل کی تکمیل کا اعلان تھا۔ اللہ اکبر، کہ آپ نے اس کو تکمیل کر دیا، کیونکہ ایک ہوتی ہے جاہلیت، ایک ہوتی ہے جہالت، ان دونوں میں فرق ہے۔ حالانکہ دونوں کا مادہ ایک ہی ہے، جہل، دونوں جہل سے ہیں۔ جہالت ہوتی ہے ناواقفیت یا لا علمی، علم آنے سے جہالت ختم ہو جاتی ہے، جاہلیت نہیں ختم ہوتی۔ جاہلیت ہوتی اسی بنیاد پر ہے، نا علمی کی بنیاد پر، لیکن جاہلیت ہوتی ہے جو آپ کسی غلط عقیدے یا غلط علم کی بنیاد پر ایک رویہ ڈیولپ کرتے ہیں، اور جو سالوں میں ڈیولپ ہوتا ہے یا مہینوں میں یا صدیوں میں ڈیولپ ہوتا ہے، اس رویے کا نام جاہلیت ہے۔ ٹھیک ہے، جہالت علم آنے پر ختم ہو جاتی ہے، جاہلیت نہیں ختم ہوتی۔ اور جاہلیت کو اسی طرح سے جیسے نفسیات والے کہتے ہیں نا، لرننگ اور ڈی لرننگ ایک پروسیس ہوتا ہے کہ جتنا آپ کو لرننگ کا ٹائم لگا ہے اتنا زیادہ آپ کو ڈی لرننگ کا انلرن کرنا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کے اوپر قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو علم تو آ گیا، جہالت تو ختم ہو گئی، جاہلیت نہیں ختم ہوئی۔ 23 برس لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان امر الجاہلیت تحت قدمی ہاتین، آج جاہلیت کے سارے کام میرے قدموں کے نیچے۔ یعنی 23 برس بعد جا کے جاہلیت پہلے نہیں ختم ہوئی۔ 23 برس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لگے تو جاہلیت ختم کرنے، تو اس جاہلیت کے پھر جتنے کام تھے آپ نے ان کو بتایا کہ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اس وقت آ کے آپ نے اس کی وہ فائنل ورژن کہ یہ ہے، اس کے بعد اس ایسا نہیں ہوگا۔ خواتین کے بارے میں جو دیکھیں، خواتین اپنے حقوق کی بات کرتی ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا دین نے خواتین کو حق دیا اور جتنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو حق دیا، خواتین کو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ شکر گزار رہنا چاہیے اور اللہ کا شکر گزار رہنا چاہیے۔ یعنی اس قدر جو بالکل ایک کموڈٹی سمجھی جاتی ہے، اس کو معاشرے کا اس قدر ایک فعال اور اس قدر اہم حصہ بنا دیا کہ جس طرح مرد ہیں اسی طرح عورت ہے۔ اس سے پہلے کوئی کسی نے ایسا نہیں سمجھا تھا۔ اب جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی کسی کو فضیلت نہیں ہے الا بالتقوی، تقوی کی وجہ سے۔ پھر جو خاص طور پہ گھروں کے اندر یہ معاملات ہوتے ہیں، جو شوہر اور بیوی کا معاملہ، تو اس کے بارے میں بھی فرما دیا
کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ اب یہ بیوی میرے پاس آ گئی ہے. فرمایا یہ اللہ کے نام پر تمہارے پاس آئی ہے, اللہ کے نام پر تمہارے پاس آئی ہیں. یہ تمہارے پاس ان کا ہونا, یہ کوئی شخص کسی کو قید نہیں کر سکتا, کوئی شخص کسی کو اپنے پاس اپنی کسٹڈی میں نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے نام کے. یہ اللہ نے ایک سسٹم تمہیں دیا کہ تم اللہ کے نام پر ان کو اپنے پاس رکھو. اب ان کے حقوق ہیں, لہذا ان کے پورے حقوق دو, پورے حقوق ادا کرو. اور اگر ان کے حقوق ادا نہیں کرو گے تو پھر تم اللہ کے ہاں پکڑے جاؤ گے. البتہ پھر اس کی تشریح کر دی کہ وہ جو قرآن میں آیا ہے نا کہ تم ان میں نشوز دیکھو تو تم ان کو پہلے بائیکاٹ کر سکتے ہو, بستر چھوڑ سکتے ہو, پھر تم ان کو ہلکی مار سکتے ہو, پھر یہ ہے کہ ان کو اگر یہ بھی کارگر نہیں ہوتا تو پھر آپ ایک ثالث مقرر کر لو ان کے گھر سے اور اپنے گھر سے. اچھا, اس میں جو ہے وہ بہت سارے لوگوں نے وہ جو ہلکی مارنے کا طریقہ سمجھا ہے کہ یہ شاید بیوی کو مارا جا سکتا. او بھائی نہیں, پہلے نشوز سمجھو. نشوز کی صورت میں ہے, نشوز کا مطلب ہے مخالفت. نشز کا مطلب ہوتا ہے کھڑا ہو جانا. جو عورت خاوند کے سامنے بغاوت کرتی ہوئی کھڑی ہو جائے, اللہ اکبر, بغاوت یہ نہیں کھانا نہیں پکا, کپڑے استری نہیں ہوئے, یہ نہیں ہے. اپنے کسی غلط کام پہ وہ بالکل وہ سامنے کھڑی ہو جاتی ہے, ایسے تو ایسے. اس کی تشریح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی خطبہ حجۃ الوداع کے اندر. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا نشوز کا معنی یہ ہے, آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے نام پر تمہارے پاس ہے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو, جو خود پہنو ان کو پہناؤ, اور جو اس طرح سے ہر طرح کے حقوق جو خود کھاؤ ان کو کھلاؤ. اچھا, البتہ ان کو یہ حکم دیا کہ تم اپنے کوئی ایسا کام نہ کرو جو خامند کو ناپسند ہو. مثلا اپنے بستر پہ کسی ایسے شخص کو آنے کی اجازت دے دو جو خامند کو ناپسند ہو. دوسری حدیث میں فرمایا بے حیائی کا ارتکاب کرو. اس طرح کی کوئی بات ہو تو پھر ہے وہ نشوز کی صورت. تو اور پھر ہے اس کو ہلکی مار مارنا, اور ہلکی مار بھی کیا مارنا ہے, دونوں حدیثوں میں فرمایا غیر مبرح, ایسی مار ضربن غیر مبرح, ایسی مار جو نشان نہ چھوڑے, ایسی مار جو نشان نہ چھوڑے, اتنا سافٹ ہو. آپ اندازہ کریں, آپ ایک تھپڑ اپنی بیوی کو لگائے نا کسی خاتون کو, تو تھپڑ بھی نشان چھوڑتا ہے. اس کا مطلب تھپڑ نہیں لگا سکتے, تو نشان نہ چھوڑے تو کیا ہو سکتی. تو امام قرطبی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا قول لکھا ہے, اور دیگر مفسرین نے بھی, کہ وہ کون سی مار ہوگی کہ جو نشان بھی نہ چھوڑے. ٹھیک ہے, تو نشان بھی نہ چھوڑتے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حبر الامہ ہیں, جو مفسر قرآن تھے, ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا ضربہ بالسواک, جیسے مسواک ہاتھ میں پکڑا ہوا ہو تو ایسے کر کے مار دیں. ضربن ایک ضرب مسواک کے ساتھ مارنا, تو یہ ہے جو ضربن غیر مبرح. تو اس کا مطلب یہ ہے, اس کا مطلب نہیں سمجھ لیا کہ شاید عورت کو مارا جاتا. یعنی اس قدر اللہ تعالیٰ نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے حقوق دلوائے. اور پھر یہ جو 4 شادیوں والا معاملہ ہے, یہ 4 شادیوں کی اجازت نہیں ہوئی, یہ لمٹ کیا ہے بہت ساری شادیوں سے 4 تک. پہلے تو سینکڑوں شادیاں ہوتی تھی, تو اس کو لمٹ کر دیا کہ 4 سے زیادہ نہیں, بات ختم. تو اتنی زیادہ شادیوں سے لمٹ کر کے 4 اس پہ بھی کنڈیشن لگائی, اور اس پہ بھی کنڈیشن لگا دی انصافی. تو یہ ساری چیزیں آپ ایک ایک چیز کو دیکھتے جائیں گے تو یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے جو خواتین کے اوپر ہوئی, اور اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کو یہ حقوق دے دیے. تو ان سارے حقوق کا اعادہ فرمایا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع میں, اور تاکہ یہ ہے نا, اور پھر ساری جو جتنی چیزیں ہو سکتی تھیں معاشرتی طور پر, جتنے لوپ ہولز ہو سکتے تھے, ان کو آہستہ آہستہ. پھر یہ سود کا معاملہ تھا, یہ قتل کے معاف کے معاملے تھے کہ جس سے لڑائیاں چلتی تھیں, آپ نے فرمایا میں قتل معاف کرتا ہوں, آپ نے فرمایا میں سود معاف کرتا ہوں. ایسے ایسے کر کے گویا وہ جو اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن تھی اس کی تکمیل ہوئی ہے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر. اور رہ گئی یہ بات کہ یہ ہمارے اندر کیوں نہیں نظر آتا. ہمارے اندر اس لیے نظر نہیں آتا کہ ہماری, میں ونس اگین وہی کروں گا, دین جو ہے یہ پڑھنے کا نام نہیں ہے, دین عمل کرنے کا نام, دین سیکھنے کا نام ہے اور عمل کرنے کا. جب تک آپ عمل نہیں کریں گے, لیکن نماز آپ ساری پڑھ جائیں, کتاب سے پڑھیں یہ نماز ایسے ہوتی ہے,
کبھی بھی آپ کو پڑھنی نہیں آئے گی جب تک آپ پڑھنی نہ سیکھیں، کیونکہ عملی پریکٹیکلی نہیں کریں گے. اسی طرح حج ہے، اسی طرح زکوٰۃ ہے، ساری چیزیں. تو یہ اس کا تعلق پریکٹیکلٹیز کے ساتھ ہے. تو خطبہ حجۃ الوداع پڑھ لینا، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں عمرے پہ عمرہ کے کر لینا، یا آپ حج جو ہے ہر سال کرتے رہنا، یہ انسان کے اندر تبدیلی پیدا نہیں کرتا. تبدیلی وہ احساس ذمہ داری پیدا کرتا ہے کہ جس احساس کہ میں نے آخرت میں جا کے اللہ کو جواب دینا ہے. جس دن دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے سورہ مطففین اس میں بھی فرمایا، اور پھر اور بھی چھوٹی صورتوں میں وہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم. آخرت کا انکار کرتا ہے تو دھکے دیتا ہے یتیم کو، اور مال نہیں دیتا، کسی کو مانگی ہوئی چیز نہیں دیتا. آخرت کا اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اور اسی طرح مطففین میں بھی فرمایا کہ وہ لوگوں کے مال کم لیتے وقت پورا لیتا ہے، دیتے وقت کم دیتا ہے. الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم. یہ آخرت پر یقین نہیں رکھتا. گویا یہ جو اخلاق ہے اس کا آخرت کے تصور کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق ہے. اللہ، اگر جس کو آخرت پر یقین نہیں ہے نا، تو وہ پھر اخلاق کے اندر کوئی نہیں اچھا بن سکتا. آخرت پر یقین ہوگا تو پھر وہ اپنے اخلاق کو بہتر کرے گا اور اخلاق کو بہتر کرتا چلا جاتا ہے. اس میں ایک سوال بہرحال پیدا ہوتا ہے کہ جو بہت سارے کفار ایسے ہیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے لیکن ان کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، بالکل اس کی بھی نیکی ہے، وہ نیکیاں کر رہے ہیں. جو ان کے اخلاق اچھے ہیں وہ نیکیاں کر رہے ہیں، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ وہ دنیا کے دائرے کے لیے نیکی کر رہے ہیں اور ان کی نیکی یہیں رہ جائے گی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کے پروگرام کے اندر آخرت شامل ہی نہیں ہے ان کی دنیا ان شامل ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے دیتا ہے. جتنی بھی انہوں نے نیکیاں کی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو اجر دیتا ہے. جب وہ فوت ہوتے ہیں تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، بیلنس زیرو ہوتا ہے. لہٰذا مسلمان جب یہ نیکی کرتا ہے تو وہ آخرت کے تصور کے ساتھ کرتا ہے، اور آخرت کا تصور ہو تو پھر انسان کے اخلاق کو باؤنڈ کرتا ہے کہ میں نے یہ نہیں کرنا، میں نے کسی کو یہ نہیں کرنا، میں نے کسی کو یہ نہیں کرنا، میں نے فلاں نہیں کرنا. اگر یہ تصور صرف اتنا آ جائے کہ مجھے اللہ کا ڈر ہے، بس اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا ڈر، اور اس کے بعد انسان اپنے نفس کو قابو میں کر لے. اما من خاف مقام ربہ، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا. ونہى النفس عن الہوى، اپنے نفس کو فوراً روک لیا، نہیں بھی تیری بات نہیں مان، میں نے اللہ کی بات مان. فإن الجنة هي المأوى، اس کا ٹھکانہ جنت. لہٰذا یہ جو خطبہ حجۃ الوداع ہو، قرآن ہو، ہم پڑھتے ہیں ہم عمل نہیں کرتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے ہم پڑھتے ہیں عمل نہیں کرتے، تو مسئلہ یہی ہے کہ ہماری وہ ترجیحات نہیں ہے. ترجیح جب تک آخرت نہیں بنے گی اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، یہ جب تک ہمارے تصورات یہ جتنے زیادہ یہ پختہ ہوں گے اتنے زیادہ ہمارے عمل کے اندر تبدیلی آئے گی.